رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. کل اللہ کے راستے میں بیان کس طرح ہوتا ہے اس کا ذکر تھا. آج اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے. فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، پس سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ کرو اس ذات کو جس نے ان کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو. ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ آج کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے یہ سجدے والی آیت ہے. جس نے پڑھا یا سنا اس پہ سجدہ واجب ہو گیا. سجدہ کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے، اور سجدے کا طریقہ وہی ہے، اس کی شرائط وہی ہے جو کہ نماز کی ہے، کہ پاک ہو، نماز کا وقت ہو، مکروہ وقت نہ ہو. تو اس وقت وہ سجدہ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے بیٹھے سجدے میں جائیں، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور بس اٹھ جائیں. ایک دفعہ ایک سجدہ کریں. تو ایک تو اس میں یہ سجدہ ہے. پھر فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے. فرمایا کہ رات کس نے بنائی؟ اللہ نے. دن کس نے بنایا؟ اللہ نے. کیسا نظام ہے؟ کوئی کر سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ روشنی ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، اس کو کوئی ایک دم روشنی کر دینا؟ جیسے اللہ چاہے گا وہ روشنی اس طرح آہستہ آہستہ ہو. اسی طرح رات اور دن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اسی طرح سورج ہے، چاند ہے، وہ ہمیں روشنی بھی دیتا ہے، فائدہ بھی دیتا ہے، فصلوں کے لیے، صحت کے لیے، اور ہر چیز کے لیے یہ دونوں کام کرتے ہیں. ایک رات کو کام کرتا ہے اور ایک دن کو کام کرتا ہے. تو والشمس والقمر، تو بعض لوگ یہ کہ ان کو پوجنے، کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی سورج کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی چاند کے سامنے سجدہ کرتا ہے. فرمایا کہ یہ تو میری مخلوق ہے، ان کو تو میں نے پیدا کی. اور یہ تو دوسری وسخر الشمس والقمر، یہ تو مسخر ہے، یہ تو میرے کہنے کے بغیر ادھر ادھر نہیں جا سکتے. یہ تم مجبور ہے اللہ کے سامنے. تو جو مجبور ہے اس کے سامنے سجدہ تو نہیں ہو، تو خالق نہیں بن سکتا. تو مجبور ہے میں اپنے اس کام پہ لگے ہوئے. بلکہ اس کے مقابلے میں انسان، اس کو بہت سے اختیارات ہیں. سورج چاند کو کوئی اختیار نہیں، وہ ایک لائن جو اللہ نے مقرر کر دی اسی پہ چلتے ہیں. اور انسان کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جاتا ہے، دوڑتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں. تو یہ با اختیار جو ہو کے بے اختیار کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جو اس کی بے وقوفی ہے یا نہیں؟
تو نہ چاند کے سامنے سجدہ ہے، نہ ستاروں کے سامنے ہے، اور نہ جناب سورج کے سامنے، بلکہ فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کے سامنے سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، اور اگر لوگ تکبر کرے، اللہ کی اس بات کو نہ مانے، اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پھر جو اللہ کے ہاں ہیں وہ کیا ہے، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، وہ اللہ کے ہاں جو فرشتے ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں۔ تم اگر نہیں کرتے ہو، تکبر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، اللہ کی عبادت کے لیے مخلوقات اور تھوڑی ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ لوگ تکبر کرے، انکار کرے، نہ مانے، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پس اللہ کے پاس جو ہیں، جو فرشتے ہیں، مخلوقات ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور تنگ بھی نہیں پڑتے کہ تنگ ہو جائے۔ ہم تو ایک نماز پڑھتے ہیں نا، بھاری پڑ جاتی ہے، تنگ ہو جاتے ہیں، دو نفل نہیں پڑھ سکتے، جمعے والے دن آپ دیکھتے ہو کیسے بھاگتے ہیں نماز سے، تنگ پڑ جاتے ہیں، سنتیں پڑھتے نہیں، یہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو فرشتے ہیں وہ تنگ نہیں پڑتے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، اور اللہ کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو خاشعاً تن، وہ دب جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب اللہ اس پہ بارش نازل کرتا ہے، پانی اتارتا ہے تو وہ ابھر جاتی ہے اور تر ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے فصل کے لیے۔ مردہ زمین سوکھ جاتی ہے، جس طرح آج کل ہے، آج کل کوئی چیز آپ کاشت کرو تو ہو جائے گی، نہیں ہو، کیونکہ وہ سوکھی زمین پڑی، اس کے لیے تر زمین ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے ہاں اس کو وتر کہتے ہیں کہ وتر کے دن ہے تو کاشتکاری کرو، تو آج کل وتر نہیں ہے۔ تو جب ایسی زمین کو اللہ پاک دوبارہ زندہ کرتے ہیں اور وہ فصل کے قابل ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، اسی طرح اللہ ان مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ مثال دی ہے اللہ نے، یہ مثال دی ہے کہ مردہ زمین کو میں زندہ کر سکتا ہوں تو مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ آگے فرمایا کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو میری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون، وہ مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ الحاد کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فلاں بندہ ملحد ہے، تو الحاد جو ہے نا جی، یہ جو قبر بعض علاقوں میں کھودی جاتی ہے نا تو اس کا ایک سائڈ بھی کھودتے ہیں، ہمارے یہاں تو سیدھی سیدھی ہوتی ہے نا، بعض علاقوں میں وہ اس کے ایک سائڈ کھودتے ہیں، اس کے اندر مردے کو رکھتے ہیں، قبر کھود کے پھر بغل میں، تو وہ ترچی سی قبر بن جاتی ہے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ تو اس لحد سے الحاد ہے، یعنی اللہ کی آیات میں ٹیڑھا پن نکالنا، معنی بگاڑ دینا۔ لفظ تو بگاڑ سکتے نہیں ہیں کیونکہ لفظ کی تو اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ہے، لیکن معنی بگاڑنے والے بے شمار ہیں، آج کل بھی ہیں اور گزر بھی چکے ہیں۔ جس طرح کہ پنجاب میں ایک بہت بڑا سرکاری افسر تھا، بیوروکریٹ تھا، اس کا نام تھا پرویز، تو پرویزی واقعہ ایک فرقہ ہے، گروہ، تو وہ اس نے تفسیر لکھی اور اس نے کہا کہ خود اللہ کا معنی ہے، اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے معنی
وہ اللہ کا نام نہیں، اس کا معنی قانون. تو اس نے اس میں الحاد کی اللہ کے نام میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان ناموں کو پڑھے گا، یاد کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. جو ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں. تو وہ اللہ کے نام کا کیا معنی کرتا ہے؟ قانون. اسی طرح سر سید گزرا ہے، بہت بڑی بڑی داڑھی تھی اور جناب، لیکن وہ بھی الحاد کرتا تھا، وہ بھی ملحد تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ جو کیا نام ہے حج ہوتا ہے، تو حج یا جو جہنم ہے یا جو جنت ہے، جنت وہ کہتا ہے کہ کوئی مقام یا جگہ کا نام نہیں، یہ ایک خوشی کا نام. اور جو دوزخ ہے وہ حسرت اور دکھ کا نام ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. اسی طرح علامہ مشرقی گزرا ہے، اس نے کہا کہ شیطان کوئی جان نہیں رکھتا، وہ تو جو سجدہ نہیں کیا وہ ختم ہو چکا ہے، اب شیطان کوئی نہیں ہے، وہ کہتا ہے. اور اسی طرح مودودی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے، یعنی جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو بے شک تعلیم اسلام کی حاصل کر کے نہیں ہیں، اوپر سے آئے ہیں، مطالعے کے ذریعے سے آئے ہیں، ان سب نے الحاد کیا. مودودی صاحب نے تو الحاد کم کیا، لیکن اس نے انبیاء پہ اعتراضات کیے کہ انبیاء سے غلطیاں ہوئی ہیں. نعوذ باللہ، انبیاء سے غلطی ہو سکتی؟ وہ تو معصوم. صحابہ کرام پہ ان کے اعتراضات کی، اس جگہ انہوں نے غلطی کی، اس جگہ انہوں نے غلطی کی، یہ انہوں نے غلط کی. تو وہ لوگ جو مطالعے کے ذریعے سے مولوی بنے ہیں یا عالم بنے ہیں، اداریاں رکھی ہیں، بھئی علماء ہیں. آج کل جو ہمارے اس دور میں ہے، ٹی وی پہ آپ لوگ سنتے رہے، ایک کا نام ہے جاوید احمد غامدی، وہ ملحد ہے. وہ کہتے ہیں رمضان کے جو روزے ہیں آپ کسی بھی مہینے میں رکھ سکتے ہو، اپنا مہینہ منتخب کر کے اس میں آپ روزے رکھ سکتے ہو. اسی طرح بے شمار بکواس کرتا ہے. اسی طرح ایک انجینئر مرزا نکلا ہے، وہ صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے. اسی طرح ایک عظیم ساحل ہے، وہ بھی سب غلط بیان کرتا ہے. یہ آج کل کے لوگ ہیں. تو فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ جو میرے آیات میں الحاد کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، معنی تبدیل کرتے ہیں. ان الذین یلحدون لا یخفون علینا، میرے سے چھپے ہوئے نہیں ہے، میرے سامنے ہے. فرمایا کہ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا جہنم رسید ہونا ان کو پسند ہے یا امن سے جنت میں جانا پسند ہے؟ ایسی جب الحاد کرتے ہیں تو گوئے کہ جہنم کا راستہ اپنے لیے بناتے ہیں. افمن یلقی فی النار، کیا یہ آگ کی ملاقات کے شوقین ہیں؟ خیر بہتر ہے ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا قیامت کے دن یہ امن کے ساتھ آنا پسند کرتے ہیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ دھمکی کے طور پہ اللہ نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، جو تمہاری مرضی ہے کرو. اعملوا ما شئتم، جو تمہاری مرضی ہے کر لو. کیا ہوگا؟ انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ پاک کو. الحاد سے اللہ بچائے. یہ دور بھی الحاد کا دور ہے. ملحدین یعنی ملحد وہ مسلمانوں سے نکلتے، کافر تو پکا کافر ہے نا، لیکن ملحد جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور قرآن اور حدیث کی غلط تشریح کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.